أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، آپ کا خوش آمدید ہے KNY چینل میں، جہاں ہم آپ کو بتانے والے ہیں خلیفہ ہارون رشید کی زندگی کی کہانی۔ ہارون رشید کو ایک اچھے اور فن کی قدر کرنے والے حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، تاہم اس بات کی بھی کافی شاہد ہیں کہ مستقبل کے بارے میں بھی ان کی ناقص منصوبہ بندی خون خرابیوں اور افراتفری کا باعث بنی۔ ہارون رشید وہ خلیفہ ہیں جن کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ مشہور داستان الف لیلہ کے خلیفہ مصنف ٹینیسن کے نیک دل ہارون الرشید، لیکن ہم ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ہمارے خیال میں ہم جانتے ہیں کہ ان کا دور خلافت کا سنہری دور تھا۔ ہارون رشید کی تخت نشینی پر ان کی سلطنت وسطی ایشیا سے لیبیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس دور کے بارے میں ٹینیسن نے لکھا، ایک اچھا وقت، ایک اچھی جگہ، کیونکہ یہ نیک ہارون رشید کے عروج کا زمانہ تھا۔ لیکن وہ دور کتنا اچھا تھا! اس دور کے سنہری ہونے کا تصور بہت بعد میں پیدا ہوا، اور یہ شاید خلافت کی انتہائی الجھی ہوئی 600 سالہ تاریخ کو ایک نقطے پر مرکوز کرنے کا طریقہ ہے۔ ان 600 سالوں میں سن 786 سے سن 809 تک ہارون رشید کا دور خلافت 20 برسوں سے کچھ زیادہ ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ فنون لطیفہ، سائنس اور ادب میں بہت سا بہترین کام ہارون رشید کے بعد بھی آتا ہے۔ ہمارے نزدیک ہارون رشید اور بغداد کا نام ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا بغداد بہت زبردست جگہ رہی ہو، بلکہ اس طرح جیسے الف لیلہ میں پیش کی جاتی ہے، لیکن وہ حقیقت میں کیسا تھا اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ ہارون رشید کے بغداد کا اب کچھ بھی نہیں بچا۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ خلافت کے دور کے آخری 10 برسوں میں ان کا پسندیدہ شہر شام کا علاقہ رقہ تھا، جو بغداد سے شمال میں خلافت کے دور کے آخری 10 برسوں میں ان کا پسندیدہ شہر شام کا علاقہ رقہ تھا، جو بغداد سے شمال میں خلافت کی بازنطینی سلطنت کے ساتھ ملنے والی شمال مغربی سرحد کے قریب واقع تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ نے اب رقہ میں صرف محلات ہی نہیں بلکہ فیکٹریاں بھی دریافت کی ہیں۔ 8ویں صدی میں فیکٹریوں کو تصور یقیناً پرجوش کر دینے والا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہاں صنعت کو فروغ دینے میں ہارون رشید کا خود کتنا ہاتھ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہارون رشید کے بارے میں ہم کہانیوں سے جو جانتے ہیں وہ اس سے مختلف ہے، جو قرون وسطیٰ کی تاریخی کتابوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور شاید جدید دور آثار قدیمہ کی دریافتیں ہمیں کچھ مزید نیا بتائیں۔ قرون وسطیٰ کی دستاویز پڑھیں تو ہارون رشید اپنی زیادہ تر بالغ زندگی میں ایک کمزور انسان نظر آتے ہیں، جن کے ہاتھوں سے خلافت جاتے جاتے بچی تھی، جو اپنے والدہ اور اہلیہ زبیدہ کے زیر اثر تھے، اور جن کی حکومت کا زیادہ تر انتظام بیوروکریسی چلا رہی تھی، جو بارمکید خاندان کے زیر اثر تھی۔ اپنے دور حکومت کے آخری حصے میں انہوں نے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی اور بارمکید خاندان کو جیل میں پھینک دیا اور اپنے پسندیدہ جعفر کو قتل کر دیا، لیکن وہ مستقبل کی اچھی منصوبہ بندی نہیں کر سکے۔ وراثت کے باقاعدہ نظام کی عدم موجودگی میں انہوں نے خلافت کا عہدہ اپنے اور زبیدہ کے بیٹے امین کو اور آدھی سلطنت امین کے سوتیلے بیٹے مامون کو دینے کا وعدہ کیا، جو ایک لونڈی کے بیٹے تھے۔ ان کی موت کے بعد دونوں بھائیوں میں جنگ چھڑ گئی اور بغداد کھنڈر کا نقشہ پیش کرنے لگا۔ مامون نے امین کو مروا کر تخت پر قبضہ کر لیا اور آئندہ کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔ ان واقعات کی روشنی میں تاریخ کے کردار ہارون رشید کی سیاسی میراث کو شاندار نہیں کہا جا سکتا، اور اگر ان کا سنہرا دور تھا تو وہ بہت مختصر تھا۔ ان کا اپنی عمر کی 40 کی دہائی میں انتقال ہو گیا تھا، لیکن داستان الف لیلہ کا ابدی کردار ہارون رشید ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہارون رشید کی موت کے کچھ عرصے کے بعد منظر پر آیا تھا۔ یہ وہ ہارون ہے جو ہماری یادوں میں زندہ ہے، وہ اچھے دنوں کی یادیں ہیں جو کبھی تھے یا نہیں لیکن شاید ہو بھی سکتے تھے۔ ماضی کئی بار آگے چل کر برے وقتوں میں امید کی کرن بن کر بھی سامنے آتا ہے۔ وہ نہ صرف ایک نیک دل حکمران ہے بلکہ وہ سب کچھ کرتے ہیں جو ایک حکمران مہذب معاشرے کے قیام کے لیے کرتا ہے۔ وہ دانشوروں اور شعراء کی سرپرست ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ ایک رومانوی ہیرو ہیں، ایک نرم دل اور خوبصورتی کے دل دادا انسان، خاص طور پہ ایسی خوبصورت لونڈیوں کے جو ہوشیار اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھیں اور جنہیں موسیقی اور شاعری پر دسترس حاصل تھی۔
وہ پیار کرنے والے شوہر ہیں، ان کی بیوی بھی ان سے پیار کرتی ہیں۔ زبیدہ نے جو ذہین، سخی اور نیک عورت ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ میں صاحب حیثیت تھی، ہر اچھے برے وقت میں ان کا ساتھ دیا۔ انہوں نے بڑے بڑے فلاحی کام کیے، خاص طور پہ مکہ اور مدینہ کے راستے پر ایسے پروجیکٹس بنائے جنہیں اپنی انفرادی حیثیت میں اچھے الفاظ میں اور پیار سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ہارون رشید آج بھی زندہ ہے، اور صرف کہانیوں میں نہیں بلکہ طویل عرصے سے عرب ٹی وی چینلوں پر نشر ہونے والے ڈراموں میں بھی، جو یوٹیوب پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ٹی وی کے ہارون رشید ان کی اہل خانہ درباری اور رعایا کو ان ڈراموں میں اپنے جذبات کو پرکھنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے عالمیوں کا سامنا کرتے ہیں، ان کی وفاداری کا امتحان لیا جاتا ہے۔ وہ تشدد سے بھرپور ایک انتہائی دغاباز ماحول میں جی رہے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے حوادث سے نمٹنے میں اور اس دوران زندگی میں سمجھوتے کرتے ہوئے وہ آرٹ اور اخلاقی حسن کو جنم دیتے ہیں۔ ہارون رشید اور ان کے دور کے لوگوں کی ٹی وی پر دکھائی جانے والی تصویر آج کے عربوں کو اصل میں آئینہ دکھانے کے مترادف ہے۔ قرون وسطیٰ کی کہانیوں اور ٹی وی کے ہارون میں کچھ چیزیں مشترک بھی ہیں، بالکل ویسے جیسے شیکسپیئر کی تاریخ پر مبنی ڈراموں کے کردار۔ وہ زندگی کے ان ڈراموں، امکانات اور نظریات کا مرکز ہے جن سے ہم مانوس ہیں۔ ہم تاریخ کے ہارون رشید سے کہانیوں کے ہارون رشید تک کیسے پہنچے، اور کیا وہ ایک ہی انسان ہے؟ تواریخ متفق ہیں کہ ہارون رشید ممیز بوائے تھے۔ ان کی والدہ خضراء غلام کنیز تھیں، جن سے ان کے والد خلیفہ المہدی نے، جو کہ ایک بھرپور شخصیت کے مالک تھے، انتہائی غیر روایتی عمل میں انہیں آزاد کر کے شادی کر لی تھی۔ اس رومانوی آغاز کے بعد حالات خرابی کی جب جانا شروع ہو گئے، المہدی کی کم عمری میں انتقال ہو گیا۔ ان کی خضراء سے 2 بیٹے تھے جنہوں نے باری باری خلیفہ بننا تھا۔ ہمیں نہیں معلوم اس وقت ان دونوں کی درست عمر کیا تھی، لیکن اندازہ یہی ہے کہ ان عمریں 20 برس کے آس پاس تھیں۔ ان کے نام پیغمبروں یعنی کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر رکھے گئے تھے، جو کہ اچھا شگون ہونا چاہیے تھا، لیکن ان دونوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ موسیٰ کا ایک چھوٹا بیٹا تھا، وہ چاہتے تھے کہ ان کے بعد خلافت اس بچے کو ملے، اور انہوں نے ہارون کے ساتھ ولی عہد کا سلوک کرنے کی بجائے انہیں ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ ہارون کی زندگی خطرے میں تھی۔ اس موقع پر خضراء آگے بڑھیں اور معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ وہ خلیفہ المہدی کی زندگی میں بھی بااختیار رہی تھی، لیکن موسیٰ نے ان کی بھی توہین کی۔ انہوں نے خواتین کے معاملات سے نمٹنے اور ریاست کے معاملات سے دور رہنے کا کہا۔ یہ ذاتی لڑائی نہیں تھی، بلکہ ان مفادات کا ٹکراؤ تھا جو المہدی کے دنوں میں سر اٹھا چکے تھے۔ خضراء اور بارمکید خاندان نے مل کر موسیٰ کے تخت کو الٹا کر ہارون کو خلیفہ بنانے کے لیے سازش شروع کر دی۔ موسیٰ کا جلد ہی انتقال ہو گیا۔ کچھ حوالے خضراء پر ان کو زہر دینے کا الزام لگاتے ہیں۔ ایک حوالے کے مطابق خضراء نے کنیز کے ذریعے موسیٰ کے منہ پر تکیہ رکھ کر ہلاک کروایا تھا، لیکن ان کے مقابلے میں ایک غیر دلچسپ روایت کے مطابق موسیٰ کا انتقال پیٹ کے السر کی وجہ سے ہوا تھا۔ موسیٰ کی ہلاکت سے ہارون کی بجائے دراصل بارمکید خاندان کا دور شروع ہوا۔ بارمکید اشرفیہ سے تعلقات رکھتے تھے۔ ان کے آباء و اجداد کا تعلق ایران سے تھا۔ یہ خاندان ماضی میں وسطی ایشیا میں بدھ مت کی ایک بڑی عبادت گاہ کا نسل در نسل نگران ضرور رہا کرتے تھے، لیکن وہ اب لوگ مقامی رنگ میں ڈھل چکے تھے اور عربی زبان بولنے والے مسلمان تھے۔ خلافت کے حکومی ڈھانچے میں اپنی جگہ بنا چکے تھے اور اپنی حیثیت قائم رکھنا چاہتے تھے۔ وہ ماہر اسٹیٹس مین تھے جو اپنے آقا کی زندگی کا درد اپنے سر پہ لینا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ انتہائی دولت مند اور کھلے دل کے مالک تھے، اور وسیع پیمانے پر وفاداریاں خریدنا ان کے لیے مشکل کام نہیں تھا۔ بارمکید خاندان کی ایک عورت نے ہارون کو اپنا دودھ بھی پلایا تھا۔ اس اعتبار سے بارمکید خاندان کے ساتھ ان کا رشتہ بھی تھا، اور اس زمانے میں دودھ کا رشتہ خون کے رشتے کی طرح مضبوط سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بارمکید خاندان کے ایک بزرگ یحییٰ ہارون کے استاد اور سرپرست بھی تھے۔ ہارون ان کو والد کہہ کر مخاطب ہوتے تھے۔ یحییٰ ان کے وزیر بن گئے اور یحییٰ کے 2 بیٹوں نے باقی ذمہ داریاں آپس میں بانٹ لیں۔ ہارون کا رضائی بھائی فضل قابل اعتبار اور لائق تھا، جبکہ جعفر ذہین اور دلکش شخصیت کا مالک تھا اور ہارون کا سب سے قریبی دوست بن گیا۔ ان گہرے خاندانی رشتوں اور جذباتی تعلقات کو دیکھتے ہوئے یہ بات عجیب نہیں لگتی کہ ہارون رشید کے دور کی کہانی فیملی ڈرامہ کے طور پر لکھی گئی ہے۔ اس کہانی کا ہر واقعہ اتنے مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ ان میں ٹھوس شواہد تلاش کرنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ تمام کہانیاں خاندانی رشتوں کی کہانیوں کی طرز پر بیان کی گئی ہیں، جن میں مرکزیت شخصیات، احساسات، جذبات، حسد، خوف اور محبت کی نفرت میں بدلنے کو حاصل ہے۔ موسیٰ کی ہلاکت کے بارے میں بھیانک روایت اس کی ایک مثال ہے۔ ایک اور مثال یہ سوال ہے کہ ہارون کیوں فضل اور یحییٰ کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے جعفر کو کیوں مروایا۔ نفسیات کے نقطہ نظر سے ان کی ایک اچھی وضاحت یہ ہے کہ ہارون کو محسوس ہونے لگا تھا کہ بارمکید خاندان بھی انحصار کی وجہ سے وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے اور گھٹن کا شکار ہونے لگے ہیں، اور دوسرا یہ کہ انہیں بارمکید خاندان خاص طور پر جعفر کی شہرت کھٹکنے لگی ہے۔ اس کے استعارے کے طور پر ایک کہانی بیان کی جاتی ہے کہ ہارون نے بارمکید خاندان پر حاوی
होने की कोशिश की और जाफर को अपने बस में करने के लिए पहले खामोशी से उसकी बहन अब्बासिया से शादी करवा दी और फिर दोनों को इकट्ठे सोने से मना कर दिया। ज़ाहिर इन दोनों ने इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की और हारून ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए जाफर को मरवा दिया। मौरखीन सदियों से इस कहानी को झूठ तो कह रहे हैं, लेकिन वो खुद भी इस दौरान बारमकैद खानदान के ज़वाल की कोई सियासी तौर पर काबिल कबूल वजाहत देने में कामयाब नहीं हुए। तारीख के एतबार से एक हकीकी वजाहत उनके बेटे आमीन के अंजाम की कहानी है। बिल्कुल इसी तरह जैसे मूसा ने हारून के साथ वादा खिलाफी करते हुए अपने बेटे को वारिस करार दिया था, बिल्कुल इसी तरह आमीन ने खिलाफत अपने बेटे की बजाय अपने भाई मामून को देने का सरे आम किया गया वादा तोड़ दिया। बारमकैद खानदान के साथ इक़्तिदार की तवील शराकतदारी के दौरान खलीफा हारून रशीद के लिए एक बेटा सियासी प्रोजेक्ट और अपने बेटों को इक़्तिदार की मुंतकली का था, लेकिन ये प्रोजेक्ट बुरी तरह नाकाम हो गया। इंसानी फितरत या कम से कम इस कहानी के किरदारों की फितरत के खिलाफ था। एक बार फिर इस बाब को विस्तारन एक कहानी के जरिए बयान किया जाता है, जिसमें सवाल यह है कि अखलाकी तौर पर कमजोर इंसान को इक़्तिदार मुंतकिल करने का अंजाम क्या होता है। कहा जाता है कि जिस रात जुबैदा अपने बेटे अमीन के साथ हामला हुई, उन्होंने ख्वाब देखा जिसमें 3 औरतें उनके पास आकर बैठ जाती हैं और उनके पेट पर हाथ रख के बताती हैं कि उनका बेटा कैसा होगा। इन औरतों ने बताया कि वो बेकार, दगाबाज और बेवकूफ होगा। जिस रात अमीन की पैदाइश हुई, वो दोनों औरतें दोबारा उनके ख्वाब में आई और अपनी पेशनगोई दोहराई। जिस रात उन्होंने अमीन का दूध छुड़वाया, ये खवातीन आखिरी बार उनके ख्वाब में आई और कहा कि इसके ऐब और इसके ज़वाल और मौत का बायस बनेंगे। नजूमियों के तमाम तर खुशगुंजाइश और अमीन की आला तरबियत के बावजूद वो पेशनगोइयां दुरुस्त साबित हुई। इस कहानी का सबक बताया जाता है कि इंसानी किरदार उसका नसीब होता है, लेकिन उससे उल्ट मतलब भी निकाला जा सकता है कि अपने नसीब का इल्म इंसान का किरदार बनाया या बिगाड़ सकता है। ये अहद के है कि वो इक़्तिदार अपने भाई को मुंतकिल करेंगे। ये पहली बार अमीन से 5 बरस की उम्र में लिया गया था। सिर्फ 15 साल की उम्र में जब 20 बरस के कुछ अरसे बाद उन्हें इक़्तिदार मिला तो इस औहद को तोड़ने की मंसूबाबंदी करने का उन्हें बहुत वक्त मिल चुका था। हकीकत यह है कि इस दौर में ताकत हल्फ की पाबंद नहीं थी। कानून का अमल दखल तो उससे भी कम था। हर खलीफा खुद ताकत हासिल करना चाहता था और उसे शक्ल देता था। तो हारून ने खुद बारमकैद की मौजूदगी में उनके बाद ताकत से कैसे निपटा। उनके हासिल करने के लिए ताकत भी कितनी ताकत थी। उन्होंने खामोशी इख्तियार करते हुए बारमकैद खानदान को रियासत के मामलात चलाने, यानी उन्होंने अपने वालिद से विरसे में मिली ताकत व ब्यूरोक्रेसी को अपना काम जारी रखने दिया। लेकिन उन्होंने कुछ नई चीजें भी मुतारिफ कराई। उन्होंने एक ख्याल को फरोग दिया कि खिलाफत को अपने आप को एक मजहबी मनसब के तौर पर साबित करना है, और उन्होंने इस ख्याल को मकबूल करने के लिए काम किया। वो मुस्तकिल मसीही बाज़ंतीनी सल्तनत के खिलाफ जहाद पर मिशन रवाना करते रहे और कई बार खुद भी उनकी क़यादत की। उन्होंने कई बार हज किया और मुक़द्दस मकामात पर कीमती चढ़ावे भी चढ़ाए। यही तरीका जुबैदा का भी था, जिन्होंने मक्का और मदीना में पानी की सप्लाई की। एक स्कीम के लिए उनको दोनों शहरों के रास्ते में पानी की फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए खतीर रकम खर्च की। ये जुबैदा ही की मिसाल थी, जिसके बाद इस्लामी रियासतों में खैरात के फलसफे की तशहीर के लिए बड़े बड़े फलाही इदारे कायम करना मामूल बन गया। हुक्मरान खानदान से ताल्लुक रखने वाली एक औरत के तौर पर रियासत के अच्छे कामों में उसकी शनाख्त बनने में जुबैदा अपने वक्त से बहुत आगे थी। एक ऐसा अहम सियासी किरदार था जो आने वाले वक्तों में भी ख्वातीन अदा करती रहीं। हारून की जिंदगी में behैसियत हुक्मरान, अदल, खानदान और सियासत साथ साथ चलते हैं, इसलिए इनकी मीरास में निजी और सरकारी को अलग करना मुश्किल है। वालिद के दौरान में मौसीकी और शायरी पसंद थी। उनकी एक सुतीली बहन और सुतीले भाई दोनों पेशा वराना मयार के मौसीकार और शायर थे। उनकी नज़में आज भी पढ़ी जाती हैं। आर्ट एक निजी शौक था, लेकिन ये नामुमकिन था कि कोई साहिब हैसियत इसकी फ़रोग में हिस्सा न डाले और इसकी नुमाइश न करे, चाहे सिर्फ अपने दरबार में अशरफिया के लिए ही क्यों ना हो। हारून ने फ़नून लतीफ़ा की शाही सरपरस्ती की। ये रवायत जारी रखते हुए उन्हें अवामी सतह पर भी कबूलियत दी। ये एक और ऐसी रवायत थी जो सदियों तक कायम रही। तो हतमी तज्ज़िये में ऐसा महसूस होता है कि हारून इस मकाम के हकदार हैं जो उन्हें लोगों की यादों में दिया जाता है। उन्होंने तहजीब के अबदी नजरिए को जिंदा रखने में अहम किरदार अदा किया है। हारून और जुबैदा आने वाली हुकूमतों को बताया कि किस तरह रियासतें बड़े बड़े काम करके अवाम के साथ ताल्लुक कायम कर सकती हैं, और सबसे बढ़कर ये कि हारून, जुबैदा और उसके बच्चों और बारमकैद खानदान की जिंदगी कहानियों ने सदियों तक लोगों को गौर व फिक्र के लिए मौत फराहम किया और इंटरनेट और टीवी की मेहरबानी से आज भी कर रहे हैं। तो ये थी हारून रशीद खलीफा की कहानी, जो आपने शायद पहले पूरी ना सुनी हो। अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।